اذانیں دیکھیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہے کو نہیں بولتے، سر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان، اس طرح ہے نا، حرف کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ دعا نماز میں اذان پڑھ کے دیکھو. اس لیے بہت بڑا بزرگ لکھ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اکثر مؤذن جہنم میں جائیں گے. اذان سیکھو پھر دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ جی میں حی علی الفلاح، اللہ اکبر. اللہ بات کہتے ہیں اللہ اکبر، نعوذ باللہ. نماز پڑھاتے بھی کہتے ہیں اللہ. اس کا معنی ہے کیا اللہ بڑا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہے. اللہ تو کہو اللہ اکبر، ہے کو بولو، لام کو کھینچو. تو اذان بھی کوشش کرو محلے میں مولوی کو بتاؤ کہ بھی اذان اس طرح کفر ہے، نہ دیا کر، شیطان بیماریاں وبائیں آ جائیں گی. کچھ تو ہم پر رحمت ہو، کیونکہ بغیر اعمال بدلنے کے حالات نہیں بدلتے. لوگ کہتے ہیں ہم اعمال نہ بدلیں، پیر ہمارے حالات بدل دے. اگر پیر غلط کام کرے گا، خود جوتے کھائے گا، مرید کو کیسے بچائے گا؟ جو کامل پیر ہو گزرے ہیں وہ مریدوں کے اعمال بدلنے کی دعا کرتے گئے، حالات خود بخود بدل جاتے ہیں. اب مولوی فقیر، میں نماز پڑھی میاں چنوں، اہل حدیث آ گیا بڑا، کوئی بڑا تھا، اتنا اکڑ کر نماز پڑھی. یہ میری بات ہے کہ یاد رکھنا، جتنا بد عقیدہ لوگ ہیں نا، ان کی اعمال پر بحث نہیں کرنی، فقہ پر بحث نہیں کرنی، عقیدے پر بحث کرو. کیونکہ عقائدی اختلاف ہو تو عملی موافقت فائدہ نہیں دیتی. جس طرح حکومت نے ملا دیوبند، ادھر بریلوی عالم اور شیعہ مدعا پر بحث کی. بے وقوفی ہے نا، وہی ملا ہے نا. جب عقیدہ خراب ہو، عمل لکھا نہیں جاتا. تو جب عقائدی اختلاف ہے تو پھر عمل میں بحث کرنا تینوں کی بے وقوفی ہے. بد عقیدہ کا عمل نہیں لکھا جاتا. جتنا برائی کرے نیکی کرے لکھی ہی نہیں جاتی. لوگ بد گمان ہو گئے. تو عالم اور فقیر کا فرق بیان کروں گا، غور سے ذری سننا. یہ تبلیغ ہے، تبلیغ ابھی شروع نہیں ہوئی. حق کیسے لگے گا آخر صدی میں؟ جس طرح ہاتھ پر انگارہ رکھ دیا جائے تو بھی انگارہ رکھو، چیخیں گے نہیں؟ ہم چیخیں گے. صرف مومن اس کو تبلیغ کو برداشت کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا. بزرگ فرماتے ہیں 4 بندوں میں سے ہو جا. پہلے تو حق پر چلنے والا ہو جا. یہ نہیں ہو سکتا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جا، پھر بھی تو بچ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا حق کہنے والا بن جا. ارے یہ نہیں ہو سکتا تو حق کو خوشی سے سن لے، عمل نہیں کرتا. 5واں نہ ہونا، منافق ہو کے مر جائے گا. آخری حد ہے کہ جو بندہ حق سن بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہودیت کفر جو ہے، جو قولی طور حرام ہے وہ عملی طور رائج ہے، جو عملی طور فرض ہے وہ قولی طور بھی بیان نہ ہو، پھر مسلمان کس کے؟ اسی طرح عمر اچھروی کے عبد الطواب نے چشتیاں شریف رفع یدین والوں کو برا بولا. سویرے وہ آ کے بیٹھ گئے دیوبند. ہاں بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا کہیں گے؟ خاموش، جواب نہیں دے سکے.
بے ایمان، جب تم عقیدہ خراب سمجھتے ہو، پھر عمل جو اس کے عمل پر جو بحث کرتے ہو، تو پہلے اس کا عقیدہ صحیح سمجھا تو عمل پر بحث کی۔ اس لیے جب تک فقراء کے ہاتھ لوگ تھے، ہم تھے، شعور تھا، اب علماء کے ہاتھ آئے، مارے گئے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کا فرمایا، علم ہے فقیہ و حکیم، فقر ہے مسیح و کلیم، علم ہے جویائے راہ اور فقر ہے دانائے۔ اور فقیری ہے نا سچے فقیر، یہ آج کل والے فقیر نہیں ہیں۔ حفیظ جلندری فرماتے ہیں مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، ارے ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی رہ کر محافظ نہیں رکھتے۔ کلاشن کوپ والے فقیر نہیں، یہ تو مومن بھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے تعویل کی ہے اس کے بارے، باتیں بہت ہے، وقت تھوڑا ہے، یا کون کون سی باتیں کر سکے، ہر بات ضروری ہے۔ فرمایا میں دریا کے کنٹے پر کھڑا تھا، دیکھا تو بہت بڑا بچھو دوڑا آ رہا ہے، بہت بڑا۔ میں دیکھ یار بچھو ادھر کیوں دوڑا آ رہا ہے دریا کی طرف اتنا تیزی سے، بہت بڑا بچھو، میں نے اتنا بڑا بچھو نہیں دیکھا۔ فرمایا ادھر چھب چھب ہوئی پانی کی، دیکھا تو کچھوا آ رہا ہے بہت بڑا، کچھوا آ کر باہر بیٹھ گیا، بچھو اس پر سوار ہو گیا۔ ارے ویسے ولی نے فرما دیا مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی جنگلے میں راندیان معاوضہ، یہی بات کافی ہے۔ لیکن وہ دیکھتے تھے کہ کمزور ایمان ہے، کچھ وضاحت کر چھوڑے کہ جھوٹے پیر بھی آج ہیں نا، کلاشن کوپ والا تو مومن نہیں ہو سکتا، تو ولی کہاں ہو گئے۔ کچھوا دریا پار کرنے لگا بچھو کو، میں نے کشتی چھوڑ دی، پار اترا، بچھو دوڑ پڑا، میں پیچھے چل پڑا، دیکھا تو اللہ کا ولی درخت کے نیچے عبادت کر کے نیند کر رہا ہے، سب کو اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ کہاں سے رب نے انتظام کیا؟ وہ اللہ کے بھروسے پر جو سویا ہوا تھا، وہ لا خوف تھا۔ ارے ولی کیا ہوتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے الذین آمنوا وکانوا یتقون کرامت نہیں بتائی، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے ولی جو ہیں متقی پرہیزگار، شریعت پر عمل کرنے والے، کیونکہ ما فوق الفطرت شیطانی استجراج بھی ہوتا ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کی آنکھ میں درد ہوتا تھا، وہ ایک بے دین سے سلوات رکھاتا تھا، تو خیر لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، ولی ساتھ بیٹھے، فرمایا اس کے پاس نہ جایا کرو۔ انہوں نے کہا یا حضرت وہ فلاں کو آنکھ میں درد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان اس کی آنکھ کو چوکی دیتا ہے، درد کرتا ہے، جب وہ سلوات رکھتا ہے شیطان چوکی اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کا موت کے دو۔ اس لیے اللہ نے کرامت بیان نہیں کی، فرمایا میرے ولی متقی پرہیزگار اور نیک، شریعت پر عمل کرنے والے، شریعت کے باہر کوئی ولایت نہیں ہے، گمراہی ہے۔ تو اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ولی اور فقیر میں غور سے سننا کیا فرق ہے۔ ہارون الرشید نے اپنی بیوی کو کہا تو میری بادشاہی سے دن چھپے تک باہر ہو گئی ٹھیک، ورنہ تجھے طلاق۔ اب اس وقت تیز رو سوالی تھا گھوڑا، اور 12 گھنٹے لگتے تھے اس کی بادشاہی سے باہر جانے، گھنٹے کھڑے تھے 8، 200 علماء اکٹھا ہوا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہے، کیونکہ یہ جا نہیں سکتی، ملک کا طلاق ہے، شرط پوری نہیں ہوتی۔ 200 عالم اس وقت کا، آج کے کروڑا ملا ان کی جوتی سے نہیں ملتے، وہ قرون اولا کے قریب تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے قریب تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام وقت کی دوسری دفعہ عورت پر نگاہ پڑ گئی، پہلی پڑتی تھی، دوسری بار کبھی نہیں پڑی، روتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی، فرمایا ابو حنیفہ رو نہ، تو میرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا اس لیے تیری دوسری دفعہ نگاہ پڑ گئی ہے، قرون اولا کی طرح۔ پکوڑے تل رہا ہے، تلنے والا بھی بزرگ ہے، لینے والا بھی بزرگ گیا، 2 جگہ پکوڑے رکھے ہیں۔ کہا وہ 2 جگہ کیوں ہیں؟ اس نے کہا ایک کل والے ہیں ایک آج والے۔ اس نے کہا کل والوں کا کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا کل والے 2 آنے چھٹا،
تو آج والے اس نے کہا 1.5 آنے چھٹا. یار تو بھی کوئی اور بندہ ہے کہ پرانے 2 آنے اور تازے 1.5 آنے. اس نے کہا یہی لے لے. کہا لیتا نہیں مجھے سمجھا. اس نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے 1 دن قریب بنے ہیں، یہ 1 دن بعد بنے ہیں. بنائے بھی میں نے ہیں، جس طرح کل بنے آج مجھ سے بن ہی نہیں سکتے. یہ قرون اولا اس طرح عالم 200 والے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا جو اہل حدیث کہلاتے ہیں. ہاں میں وہ بات کر رہا تھا، میں نے اس پر سوال کیا یا تم الحمد شریف چھوڑ دو کوئی اور صورت پڑھو. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا الحمدللہ، الحمد میں تو تقلید ہے، غور سے سننا. کہتا میں نے اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سمجھو مجھے سیدھا راستہ دکھا یا رب. اب رب کو کیا بتانا ہے کہ میرے انعام والے لوگ والا راستہ وہ سیدھے راستہ، وہ اللہ نہیں جانتا. ارے یہ ہمیں بتایا ہے کہ مجھ سے سیدھا راستہ مانگو، میرے انعام والے لوگ سیدھے راہ پر ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ان اولیاء اللہ لا. نبی، صدیق، شہید، ولی والا راستہ مانگو. جن کو یہ غیر اللہ کہتے ہیں بھائی مانو اللہ نے کسی نبی کو نبی اللہ، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو حبیب اللہ، کسی کو شفیع اللہ، کسی کو نجی اللہ، کسی کو روح اللہ. کسی نبی کو اللہ نے غیر اللہ فرمایا؟ وہ تو غیر اللہ بولتا ہے بھائی مانو. تو نبیوں کو غیر اللہ کہتے، وہ تو اہل اللہ. پھر صالحین لوگ اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ، میرے دوست. یہ کہتے ہیں نہ جاؤ غیر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماوے میرے دوست، تم بے ایمانوں کہتے ہو غیر اللہ. میں نے کہا یار تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو انعام والے لوگ تیرے جس راہ پر ہیں. ارے سیدھا راستہ ہے دین. دین ہے عقیدہ اور اعمال صالح. تو اللہ نے فرمایا وہ سیدھے راہ پر ہیں، جس طرح وہ کریں اسی طرح کرو. میں نے کہا اس میں تو تقلید ہے. اب پھنس گیا. میں نے دوسرا سوال کر دیا مسلمانوں، میں نے اس پر کیا سیدھا راستہ حدیث قرآن والا ہے، باہر نہیں ہے. شاید کوئی کہے سیدھا راستہ حدیث قرآن کے باہر ہے. نہیں، میں نے کہا سیدھا راستہ تو ہے حدیث قرآن والا. اللہ نے کیوں نہیں فرمایا مجھ سے حدیث قرآن والا راہ مانگو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے انعام والے لوگ والا راہ مانگو. اس کا مطلب بتا دے تو میں تیرا مرید ہو جاؤں گا.